بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام احباب درود پاک پڑھیے جی۔ اللہم صلی علی محمد۔ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے باہر ایک درخت کے ساتھ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے۔ اب ان کی پٹائی ہو رہی ہے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی عمار بن یاسر کو باندھ کے مار رہے ہیں۔ تو چنانچہ وہاں سے امیہ گزرا۔ امیہ کون ہے؟ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے۔ اب جب مالک گزرا تو نوکر بھی پیچھے پیچھے ہے۔ تو ابو جہل نے جب امیہ کو دیکھا تو کیونکہ دونوں دوست تھے تو اس نے امیہ کو بلا کے کہا کہ آپ کا جو غلام ہے بلال یہ طاقتور ہے، تو بلال کو کہو کہ عمار بن یاسر کو مارے تاکہ عمار بن یاسر محمد رسول اللہ کے دین کو چھوڑ دے۔ تو چنانچہ امیہ نے سیدنا بلال کو کہا، کیونکہ امیہ کو یہ نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہو گئے، ابو جہل کو بھی نہیں پتا کہ بلال مسلمان ہے، لیکن جو درخت سے بندھے ہوئے ہیں عمار بن یاسر ان کو پتا ہے کہ بلال مسلمان ہے۔ تو چنانچہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھوں میں اشارہ کیا بلال کو کہ یہ جو تم کو یہ کہتے ہیں کہ تم مجھ کو مارو تو تم مجھے مارو تاکہ تم بچ جاؤ۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا اشارہ تو سمجھ گئے، تو چند قدم آگے بڑھے۔ ان کے پاؤں میں وہ درہ گرا ہوا تھا جس سے ان کو مارا جا رہا تھا، تو بلال آگے بڑھے، اس درے کو اٹھایا اور تیز تیز ہوا میں گھمانے لگے۔ تو ایک دفعہ پلٹے، عمار بن یاسر کو دیکھا اور پھر پوری طاقت کے ساتھ اس درے کو ابو جہل کے منہ پر پھینک دیا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے کہ یاسر اکیلا؟ میں بلال بھی تو محمد رسول اللہ کا غلام ہوں۔ یعنی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ واضح کر دیا کہ کائنات میں جو لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے وہ منافق نہیں ہوں گے، وہ دوگلے نہیں ہوں گے، وہ ادھر کچھ اور ادھر کچھ نہیں ہوں گے۔ جو ادھر کچھ ہیں وہ ادھر کچھ ہیں۔ ان کا نام عبد الرحمن ہو سکتا ہے، محمد شفیع ہو سکتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب بلال گھر سے نکلتے ہیں نا روزانہ، تو ابو جہل کے بچے، عتبہ کے، ابو لہب کے، تو یہ سب لوگ اسے پتھر مارتے۔ اب معمول بن گیا روز کا۔ ایک دن پٹ پٹا کے گھر پہنچے تو اماں نے کہا، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی والدہ نے کہا، میرے بیٹے میں یہ سوچتی ہوں ہم ہجرت کریں، مکہ چھوڑ دیں، لوگ ہمیں مارتے ہیں بہت، تم جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہو تمہیں مارتے ہیں۔ اب یہ جو بلال ہے نا یہ رسول اللہ کے تربیت یافتہ ہے۔ جب ماں نے کہا نا بیٹا ہم کو ہجرت کرنی ہے، تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے اماں کو کندھوں سے پکڑا، اپنی ماں کو دونوں ہاتھوں سے کندھوں سے پکڑا اور کہنے لگے اماں سچ سچ بتا تجھے یہ بات سمجھائی کس نے ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ میری اماں تو غریب ہے، ہمارے پاس تو گھر اپنا نہیں، زمین نہیں، جائیداد نہیں، سواری نہیں، دولت نہیں۔ ہجرت تو تب کی جاتی ہے جب پتہ ہو کہ جانا کہاں ہے، جب ساز و سامان ہو۔ تو سمجھ گئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری ماں کی زبان میں کوئی اور بول رہا ہے آج،
تو بڑی محبت سے اماں سے پوچھتے ہیں امی سچ سچ بتاؤ نا یہ تمہیں بات سمجھائی کس نے؟ اماں مسکرائی، کہنے لگی بلال تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ کہنے لگا نہیں اماں بتاؤ۔ کہنے لگی بلال تمہیں حیرت کی بات بتاؤں، آج ہماری جھونپڑی پر مکے کا بادشاہ ابو جہل آیا تھا، اس کے ساتھ اس کے وزیر عتبہ تھا، اس کے ساتھ امیہ بھی تھا، عبداللہ بن جدان بھی تھا، ابو لہب بھی تھا، یہ بڑے بڑے بدترین جو مکے کے بڑے چودھری ہیں یہ سارے کے سارے آئے تھے۔ اچھا اماں کیا دھمکی دے رہے تھے، کیا ڈانٹ رہے تھے؟ اماں نہیں بیٹا، آج تو حیران رہ گئی میں۔ اماں کیا ہوا؟ بیٹا آج تو ان سب نے آ کے تیری ماں کے آگے گزارش کی ہے، تیری ماں کے آگے آ کے ریکویسٹ کی ہے کہ بلال کی اماں تجھے تیرے رب کا واسطہ ہے یہ بلال کو لے کے مکے سے کہیں چلے جا، ہم تھک گئے اس کو مارتے مارتے۔ یہ گلی کوچوں میں محمد الرسول اللہ زندہ باد کے نعرے لگاتا ہے، یہ گلی کوچوں میں احدن کے نعرے لگاتا ہے، ہم تھک گئے اس کو مارتے مارتے۔ میں تجھے کہنے آئے، ہم سب گزارش کرنے آئے کہ خدا کا واسطہ ہے اسے لے کے یہاں سے چلی جا۔ اب جب بلال رضی اللہ عنہ نے یہ بات سنی نا، ماں کو تو پکڑ ہی رکھا تھا کندھوں سے، جھوم گئے کہ اماں جی اللہ کی قسم ہم کامیاب ہو گئے، یہ حکمران وہ ہیں جو ہمارے کو کبھی تسلیم نہیں کرتے تھے، ان کا میری ماں کے دروازے پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے محمد رسول اللہ کے دین کے وجود کو تسلیم کر لیا ہے۔ نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے، اور خانہ کعبہ کے باہر ایک بندہ پریشان پھر رہا ہے، وہ لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہے کہ میں مکے آیا تھا، میں نے اپنے جانور بیچے ہیں اور میرے جانوروں کی پیمنٹ رک گئی ہے، کوئی ہے جو مجھے میرے پیسے دلوائے، کوئی ہے جو مجھے پیمنٹ دلوا دے؟ جلسے والوں گرم پانی تو منگوا دو اللہ کے بندو۔ تو چنانچہ وہ لوگوں کو پوچھ رہا ہے کہ کوئی بندہ ہے جو میری پیمنٹ دلوا دے۔ جو بیپاری ہوتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا 1 روپیہ بھی نہ مرے، جو 1 روپے کی بار لیے 10 بار بھی سفر کرنا پڑے، خواہ خرچہ زیادہ ہو جائے، لیکن ان کو ہوتا ہے کہ میری جو مول کی رقم ہے وہ واپس آنی چاہیے۔ اب وہ بیپاری پریشان ہے، کیا اونٹ لے کے آیا تھا مکے میں، اونٹ بیچ دیے ہیں، اب جنہوں نے خریدے ہیں وہ پیسے نہیں دیتے، اب یہ لوگوں کو پوچھتا پھرتا ہے کوئی ہے جو میری پیمنٹ دلوا دے، کوئی ہے جو سفارش کر دے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہے، مکے کی مسجد میں جو برآمدے بنے ہوئے ہیں جس کو آپ مسجد حرام کہتے ہیں، ان برآمدوں میں صبح کو قالین بچھائے جاتے ہیں اور وہاں ریشمی کپڑے پہن کے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور میٹھے میٹھے قہوے پیتے ہیں، وہی مکے کے مالک ہیں، وہی مکے کے وزیر ہیں، وہی مکے کو چلاتے ہیں۔ تم ان کے پاس جاؤ، ان سے شکایت کرو، تمہاری پیمنٹ مل جائے گی۔ اب وہ بندہ صبح صبح پہنچ گیا، دیکھا کہ واقعی برآمدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ کون؟ امیہ جو سب سے بڑا بدماش ہے، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ سب بڑے بڑے بدماش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب وہ ان کے پاس گیا کہ جناب میں ایک گاؤں سے آیا تھا، میں نے اپنے اونٹ بیچے ہیں اور پیمنٹ مل نہیں رہی۔ تو یہ امیہ حیرت سے پوچھتا اس کو کہ ہم سب تو یہاں ہیں، ایسا کون ہے جس نے تمہارے پیسے مار لیے؟ وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھی بڑے لوگ تو ہم ہی ہیں مکے میں، اس وقت شہر تو چھوٹا سا تھا۔ وہ اس کو حیرت سے پوچھتا ہے ہمارے علاوہ اور کون ہے؟ تو اس بندے نے کہا کہ جی جس بندے نے میرے اونٹ خریدے ہیں، جو میری پیمنٹ نہیں دیتا، اس کا نام ابو جہل ہے۔ اب جیسے ابو جہل کا نام آیا تو امیہ ہنسنے لگا، اوہو یہ تو ہماری باس کی بات کر رہا ہے۔ تو امیہ ہنسنے لگا، تو امیہ بدماش تھا، بہت خبیث قسم کا، تو اس کے دماغ میں ایک شرارت آئی اسی وقت۔ تو اس نے اس بندے کو کہا ہاں ہاں ایک بندہ ہے جو تیرے پیسے دلوا دے گا۔ اب امیہ کھڑا ہوا، اس بندے کا ہاتھ پکڑا، ہمارے نبی
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھتے تھے روزانہ جب مکے میں تھے تب. اب امیہ نے برآمدے سے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کیا کہ وہ دیکھو سفید کپڑوں میں ہنس بھی رہا ہے امیہ. اب بندہ بڑا حیران ہے کہ میرا مذاق بھی اڑا رہا ہے اور مجھے راستہ بھی بتا رہا ہے. تو امیہ نے کہا اس بندے کو کہ وہ جو خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں ان کے پاس جاؤ, وہ تمہاری پیمنٹ دلوائیں گے, وہ تمہارے پیسے دلوائیں گے. کیوں امیہ یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ کیونکہ امیہ یہ چاہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اور ابو جہل کا سامنا ہو جائے. لیکن یہاں ایک بات بتا دوں آپ کو, آج کل جو لوگ فتوے مارتے ہیں بہت, ارے دشمن کا بھی عقیدہ ہے. امیہ دشمن ہے نا, بدترین دشمن ہے اسلام کا, جنگ بدر میں مارا گیا. لیکن جب وہ خانہ کعبہ میں کھڑا ہے اور اس بندے کو چاہے وہ از راہ مذاق نبی علیہ السلام کا پتہ بتا رہا ہے, دشمن کا بھی یقین ہے کہ اگر کوئی در رسول پر جائے گا تو خالی واپس نہیں آئے گا, اس کی سنوائی ہو کر رہے گی ہر حالت کے اندر. دشمن بھی یہ یقین رکھتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے دروازے پہ جا کے سوال کرے گا تو اس کا ہاتھ خالی رہنے والا نہیں. اور اس نے اپنے اسی یقین کے ساتھ اس بندے کو وہاں بھیجا ہے تاکہ یہ مدد مانگے. نبی علیہ السلام ابو جہل کے پاس جائیں. ابو جہل نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک مارنے کا ارادہ رکھتا ہے تو وہاں پر لڑائی ہوگی, ہم مزہ اٹھائیں گے. اب وہ بندہ گیا نبی علیہ السلام کے پاس. یہاں ایک مختصر سی بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے صلی اللہ, زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ. آواز ابھی بھی نہیں آئی. ارے راجہ بازار میں جلسہ ہو رہا ہے بھائی, راجہ بازار میں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ. ہاں, ہمارے جو نبی علیہ السلام ہے نا, جب کوئی پہلی بار ان کو دیکھتا تھا, بالکل پہلی بار, تو اس کو نام تو پتہ نہیں ہوتا تھا کہ نام کیا ہے, تو وہ اپنے پاس سے ان کا نام رکھ لیتا تھا. اپنے پاس سے ایک نام رکھ لیتا تھا بندہ. آپ کو پتہ ہے 1,24,000 صحابہ, 313 بدری, پھر عشرہ مبشرہ, ان میں سے کسی نے نبی علیہ السلام کا حلیہ مبارک بیان نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے موقع پر مکے سے مدینے جا رہے تھے تو جنگل میں ایک بوڑھیا کی جھونپڑی میں کچھ لمحوں کے لیے رکے, جسے ام معبد کہتے ہیں. نبی علیہ السلام کی زلفوں کی تعریف, نبی علیہ السلام کے آنکھوں کی تعریف, نبی علیہ السلام کے چہرے کی تعریف, نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی تعریف, نبی علیہ السلام کے رخساروں کی تعریف, مثلاً نبی علیہ السلام کے مکمل حلیے کی جو تعریف امام اب بخاری نے بیان کی ہے وہ کسی بڑے صحابی نے نہیں, اس بڑھیا نے جو ام معبد ہے نا, اس نے نبی علیہ السلام کا حلیہ بیان کیا ہے. اور جب نبی علیہ السلام اس کے گھر گئے تو کچھ دیر کے لیے رکے. ابو بکر صدیق ساتھ تھے اور ایک اور رہبر ساتھ میں تھا رستہ بتانے والا. چند لمحوں کے لیے رکے, وہاں دودھ پیا, یہ الگ سے ایک واقعہ ہے. لیکن جب چلے گئے شام کو ابو معبد آیا, اس نے ام معبد سے کہا آج گھر میں حیرت انگیز خوشبو ہے, آج میرا گھر مہک رہا ہے, آج گھر میں رونق ہے, آج گھر میں وافر مقدار میں کھانا موجود ہے. ام معبد کون آیا تھا, کون آیا گھر, یہ سب کچھ کس نے کر دیا؟ ام معبد 1 منٹ کے لیے تو پریشان ہوئی. کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کا نام پوچھنا بھول گئی تھی, انہی کو تکتی رہ گئی, نام پوچھنا بھول گئی تھی. تو جب ابو معبد نے پوچھا کون آیا تھا تو بنا سوچے فوراً کہتی ہے اے ابو معبد آج ہمارے گھر پہ مبارک آیا تھا. وہ جن کے آنے سے گھر میں ہر چیز مبارک بن گئی ہے,
تو اس بندے نے بھی جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچا، نام تو نہیں بتایا، امیہ نے نام نہیں بتایا، شناخت کروائی، اس نے جب نورانی چہرہ دیکھا تو سلام کیا کہ سلام ہو اے نورانی چہرے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو نبی علیہ السلام نے جب جواب دیا تو جو میرے آقا علیہ السلام نے بات کہی نا، وہ بات سن کے یہ بندہ رونے لگا۔ کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ ارے کیا کہا آپ کو پتہ ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ، پتہ ہے بھائی کیا کہا نبی علیہ السلام نے؟ نہیں پتا؟ آپ کے یہاں مولوی کی تنخواہ کیا بتاؤ؟ کتنا؟ زیادہ ہے، کم کرو، اتنا نہیں دینا ہے۔ کتنی ہے؟ یہ بھی اور زیادہ ہے، کم کرو۔ یہ تو زیادہ ہو گئی۔ جو مزدور دہاڑی پہ کام کرتا ہے نا، لیبر، اس کی تنخواہ کیا ہے ڈیلی کی؟ 700 ٹکا۔ مستری کی ہمارے ہاں 1000 ٹکا، 1000 روپیہ ڈیلی۔ اور امام جو نماز پڑھا رہا ہے وہ مزدور سے بھی ہے جی۔ اب جب پتہ ہے کہ آپ نے موبائل کمپنی کا ہے، کار ٹوئٹا کی ہے جی، گھر کے اندر اے سی کمپنی کا ہے، جوتے کمپنی کے ہیں، اور دین، ساری چیزیں برانڈ کی، اور دین میں برانڈ نہیں۔ بولے کیلا بیچنے والا بھی بولتا ہے مجھ کو فتویٰ لے لو۔ جو ریڈی پہ کھڑا ہے چائے بنا رہا ہے بولا مجھے پتا ہے اسلام کیا ہے، میں فتویٰ دوں گا۔ ڈاکٹر بولتا ہے میں فتویٰ دوں گا۔ انجینئر بولتا ہے مجھ سے پتا ہے اسلام کیا ہے۔ اور جو مسجد کا صدر ہے بولتا ہے میں تو مفتی اعظم ہوں۔ اور جو ٹرسٹی ہے، ٹرسٹی، وہ اپنے آپ کو شیخ الحدیث سے کم نہیں سمجھتا ہے، بولے ہم کو پتا ہے دین کیا ہے۔ مطلب ساری چیزیں آپ کو برانڈڈ چاہیے اور دین برانڈڈ نہیں چاہیے۔ تبھی تو نہیں پتا کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں شروعات میں کیا ہوا۔ یہ جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں آپ کو کیوں نہیں پتا؟ کیوں؟ کیونکہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا ہے جی۔ اب جب مولوی کی تنخواہ 10-12 ہزار ہے، وہ اپنے بچے پالنے کے لیے تم کو تعویذ لکھ کے نہیں دے گا تو کیا تمہیں سنت کی باتیں سناتا رہے گا؟ کیا کرے گا بھائی؟ دین بھی برانڈ ہونا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بات درمیان میں اس لیے لے آیا ہوں کہ تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ جب تمام چیزیں برانڈ کی ہیں تو جو علماء، جو مستند علماء ہیں، ان کی خدمت بھی برانڈنگ کے ساتھ ہوگی تاکہ وہ فرصت کے لمحوں میں آئیں، تاکہ وہ نبی علیہ السلام کو پڑھیں، تاکہ وہ آپ سے نبی علیہ السلام کی گفتگو کریں، وہ آپ کو رسول اللہ کی صبح شام بتا سکیں، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنے گھر کو، اپنے سماج کو، اپنے شہر کو، اپنے ملک کو ایک اچھی سمت کے اندر لے جا سکیں۔ اگر یہ فتویٰ کھیلتے رہیں گے تو پھر یہ کھیل ہی رہ جائے گا، دین ہماری زندگیوں سے باہر نکلنے والا ہے۔ وہ بندہ گیا نبی علیہ السلام کے پاس، اس نے کہا سلام ہو اے پیارے چہرے والے۔ نبی علیہ السلام نے سلام کا جواب تو دیا، لیکن فرمایا کہ مجھ کو تو پریشان لگتا ہے، اور مجھ کو تو بھوکا لگتا ہے، مجھ کو تو پیاسا لگتا ہے۔ وہ رونے لگا۔ اس نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا اے پیاری صورت والے، آپ سچ کہتے ہیں، میں پریشان بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، بھوکا بھی ہوں، پیاسا بھی ہوں۔ اب پیغمبر اعظم علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تیرا کام کیا ہے، اس کے بازو پکڑے، اٹھ کے کھڑے ہوئے، اپنے گھر لے گئے، منہ ہاتھ دھلوایا، پانی پلوایا، تازہ کھجوریں منگوائیں، گرم دودھ منگوایا۔ جب اچھی طرح ہوش و حواس درست ہو گئے پھر پوچھا اب بتا کیا کام ہے؟ ہمارے ہاں اگر کوئی کام بتانے آ جائے نا جی، ہمارے ہاں جو آج کل پورے دیش میں، یا آپ مسلمانوں کے لو، ہمارے ہاں جو بڑا ہوتا ہے آپ کام بتانے جاؤ گے وہ بولے گا کہانی سننے کا وقت نہیں ہے، مدعا کی بات بتا۔ کہانی سننے کا وقت نہیں ہے،
اور یہ نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ بیزی ہے نعوذ باللہ کہ کہانی سننے کا وقت نہیں ہے کہتا. اور ادھر نبی علیہ السلام ایک مسجد سے نکلے، اپنی مسجد سے، مسجد نبوی سے ایک عورت بھاگتی ہوئی آئی. رک جائیے رک جائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رک گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ سے ضروری میٹنگ کرنی تھی. ہاں بتاؤ بیٹا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کے آگے نہیں، یہ جو آپ کے چیلے کھڑے ہیں، جو صحابہ کھڑے ہیں، جو آپ کے مرید کھڑے ہیں، ان کے سامنے نہیں، الگ بات ہوگی. وہ نبی علیہ السلام کو لے کے چل پڑی، چلتی گئی، اچانک ریت پر بیٹھ گئی. فرماتے یا رسول اللہ یہاں بیٹھے نا، میری بات سنیں. آپ کے پاس ہے ایسا کوئی مولوی، کوئی ہے ایسا پیر، کوئی ہے ایسا شیخ الحدیث، کوئی ہے ایسا ودھائک، کوئی ہے ایسا وزیر آپ کے پاس جس کو کوئی غریب چادر پکڑ کے کہے کہ چل ذرا گلی کی نکڑ پر ایک طرف ہو کے میری بات سننا؟ ارے وہ تو نہیں بولے گا، اس کے چیلے ہی پکڑ کے آپ کو پیچھے کر دیں گے کہ تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے کہ بڑوں کے ساتھ بات کیسے کرنی چاہیے. وہ نبی علیہ السلام کو لے گئی، ریت پر بٹھا لیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مدینے کے بچے مجھے پتھر مارتے ہیں، مجھے پاگل پاگل کہتے ہیں، آپ حکم جاری کریں نا. انہیں ابو ہریرہ کو بلایا، ابھی منادی کرواؤ، آج کے بعد کوئی اس کو نہیں چھیڑے گا، آج کے بعد کوئی اس کو پتھر نہیں مارے گا. اس نے اپنی باتیں بتائیں تو اچانک کہتی یا رسول اللہ اب میں جاؤں، آپ اجازت دیں، وقت کافی ہو گیا ہے. تو نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، جب کبھی دوبارہ کام پڑ جائے میری مسجد تک آنا، اس کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے ہیں. وہ جب چلی گئی صحابہ آئے، انہوں نے ادب سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک بات بتانی تھی. ہاں بتاؤ بھائی کیا بتانا تھا؟ یا رسول اللہ یہ بتانا تھا کہ یہ جو عورت آئی ہے یہ پگلی ہے، یہ دیوانی ہے، اس کا دماغ چلا ہوا ہے، یہ سدری ہے. ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، ہر محلے میں ایک آدھا بندہ ایسا مل جاتا ہے یا عورت. تو وہ جب صحابہ نے کہا نا یا رسول اللہ یہ تو پگلی ہے، سنو آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا کہا. اور فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ یہ پگلی ہے، یہ دیوانی ہے، سارا مدینہ اس کی نہیں سنتا، میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا. اب وہ بندہ نبی علیہ السلام کے گھر پہ بیٹھا ہے، اس نے نبی علیہ السلام کو کہا یا رسول اللہ اس بندے کا نام ابو جہل ہے جس نے میرے پیسے مار لیے، میرے اونٹ رکھ لیے، میری پیمنٹ نہیں دیتا. اب نبی علیہ السلام کو اگر کوئی نعوذ باللہ عام بندہ ہوتا کہتا بھائی میری تو بادشاہ سے نہیں بنتی، میری تو اس سے لڑائی ہے. ارے یہ رحمت للعالمین ہے، اللہ کے بعد یہ سب سے بڑی ہستی ہے روئے زمین پر. اس کا ہاتھ پکڑا، فرمایا چلنا ہم دلوا دیتے ہیں تیرے پیسے. کبھی پڑھو تو صحیح، نبی علیہ السلام کو پڑھو تو صحیح مسلمانوں. رسول اللہ چل پڑے، وہ غریب ساتھ میں. اب جس کی مدد کرنے جا رہے ہیں پہلے اس کی سنو. وہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایمان والا نہیں ہے، وہ صحابی نہیں ہے، وہ کلمہ گو نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تیری پیمنٹ مل جائے گی تو مسلمان ہوگا. اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرا قبیلہ کون سا ہے، تیری برادری کون سی ہے. آج کل تو چندہ بھی دینا ہونا تو پہلے بولتے ہیں بھی جس برادری کا مدرسہ اسی برادری کا مولوی ہو، پھر اسی برادری والے بڑھ چڑھ کے اس کی حصہ داری ڈالیں تاکہ برادری کی عزاداری قائم رہے. جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی بنیادی باتوں کو ٹھکرا دیا ہو وہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی 2 رکعت نفل قبول کر لے اور ان کی دعائیں سنی جائیں. اب نبی علیہ السلام نے تو اس سے پوچھا ہی کچھ نہیں، وہ غیر مسلم ہے. اللہ کے نبی بھی جانتے ہیں کہ غیر مسلم ہے. اب اس کی مدد کرنے کس کے پاس جا رہے ہیں؟ اپنے دشمن کے دروازے پر. اب ادھر امیہ نے ایک جاسوس پیچھے پیچھے بھیج دیا، اپنا نوکر پیچھے پیچھے جاؤ اور دیکھو کہ نعوذ باللہ جب لڑائی شروع ہو جائے، کیونکہ ابو جہل کا چیلنج ہے کہ نعوذ باللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آ جائیں تو نقل کفر نباشد کہ وہ سامنے آئیں گے تو میں ہلاک کر دوں گا. تو نبی علیہ السلام خود پہنچ گئے ابو جہل کے دروازے پہ، دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل جب باہر نکلا، آج جب اس نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے نا تو تھر تھر کانپ رہا ہے، گردن جھک گئی. اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا ہے. بھائی دنیا کا قاعدہ یہی ہے نا کہ طاقتور وہ ہوتا ہے جو برابر کے ساتھ لڑے.
جو گیدڑ ہوتے ہیں نا جنگل میں، گیدڑ آپ نے سنا ہوگا، جنگل میں ایک جانور ہوتا ہے گیدڑ، وہ اگر کبھی شیر کو وہ یا کسی اور جانور کو جب اکیلا دیکھتے ہیں تو 100-200 گیدڑ ایک ساتھ اس کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے ان روایتوں کو بدلا ہے۔ تو وہ ابو جہل جو ہے، تو نبی علیہ السلام نے اسے ڈانٹا کہ یار اب غریبوں سے پیسے مارے گا تو؟ کوئی برابر کے بندے سے تیری ٹکر ہوتی تو بات سمجھ میں آتی نا بھائی۔ آپ میں بھی ہم میں بھی اگر کوئی کسی کی مزدوری مار لے تو اس کا مطلب وہ بہادر تھوڑی ہے۔ کوئی نوکر کی تنخواہ روک کے بیٹھ جائے وہ بہادر تھوڑی ہے۔ کوئی غصے میں اپنی بیوی کا خرچہ روک لے وہ بہادر تھوڑی ہے۔ کوئی ناراضگی میں ماں باپ کو پیسے دینا بند کرتے وہ بہادر تھوڑی، وہ بزدل ہے۔ بہادری تو وہاں ہوتی نا کہ دونوں طرف برابر کے لوگ ہوتے تو تم اپنی بہادری دکھاتے۔ اب نبی علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں ابو جہل کو، وہ یہ کوئی بہادری ہے؟ وہ بچوں کے پیسے مار رہا ہے بدبخت۔ اب وہ ڈرتا ڈرتا اندر گیا، اللہ کے نبی کا کیونکہ حکم ہو گیا ہے، اس نے جا کے پیمنٹ اکٹھی کی، ایک تھیلے میں جو بھی اس دور کا دستور ہوگا رقم لے کے آیا۔ اب نبی علیہ السلام نے وہ رقم اس بندے کو پکڑائی اور ابو جہل کو نصیحت کی کہ آئندہ کبھی کسی غریب کے پیسے نہیں مارنا ہے۔ اب وہ پیچھے جاسوس جو ہے، امیہ نے جاسوس بھیجا تھا نا، وہ دوڑتا ہوا پہنچا حرم میں اور امیہ کو کہنے لگا تم تو کہتے تھے کہ ابو جہل یہ کر دے گا، ابو جہل وہ کر دے گا، ابو جہل تباہی مچا دے گا، اور تمہارا ابو جہل تو محمد رسول اللہ کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا ہے۔ صلی اللہ یہ دروشی بار بار اس لیے پڑھواتا ہوں تاکہ آپ جاگتے رہیں۔ ہم کہیں جاتے ہیں جلسہ کرنے نہیں جاتے، ہم باتیں کرنے جاتے ہیں، کیونکہ جب تک بات نہیں ہوگی، سمجھ نہیں آئے گی تو پھر روایتی جلسوں کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام جب وہاں سے چل پڑے واپس تو چند قدم چل کے کسی گلی کی نکڑ پر پیغمبر اعظم علیہ السلام اس بندے کو جس کے پیسے دلوائے ہیں اس کو یہ کہتے ہیں کہ اگر اجازت دو تو میں جاؤں۔ کسی نے بڑا خوبصورت مصرع کہا ہے کہ خود ہی بھیگ دیں، خود ہی بھیگ دیں، خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ نبی علیہ السلام دیتے بھی ہیں اور دعا بھی دیتے ہیں ساتھ میں کہ جا لے جا، اللہ تجھے اور ترقی دے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر، یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے دروازے پہ کوئی آ کے سوال کرتا تھا نا، اماں جی اندر سے کچھ بھیجتی تھی، وہ ادھر سے کہتا تھا اللہ آپ پر رحمت کرے، اندر سے اماں جی کہتی تھی اللہ تیری اولاد پر رحمت کرے، اللہ تجھے اتنا مال دے دے کہ تو جو دوسروں کو دینے والا بنے۔ تو نوکرانیوں نے ایک دن کہا اماں جی آپ تو اس کو کچھ دیتی ہیں، وہ اس لیے دعائیں دیتا ہے۔ فرمایا کیوں؟ کہ ہمارے نبی نے سکھایا کہ جب کسی کو دو سامان بھی دو، ساتھ میں دعائیں بھی اس کو دینے والے بن جائیں۔ اب نبی علیہ السلام نے اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی، اس بندے کو بولا بھائی میں جاؤں؟ اب وہ بندہ کیا کہتا ہے سنیے، کہنے لگا سونی صورت والے اپنا نام تو بتاؤ، قبیلے والوں کو بتاؤں گا تو صحیح، ایک ہفتہ لیٹ ہوا پھر پیمنٹ دلوائی کس نے؟ اچھا یہاں کیا مسئلہ ہے؟ پورے ملک میں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ بولے اگر صدر صاحب کا نہیں نام آیا تب بھی رفڑا، بولے سیکٹری کا نام نہیں لیا تب بھی مسئلہ ہے، ٹرسٹیوں کے نام نہیں لیے تب بھی مسئلہ ہے، سیٹھ صاحب کا نام نہیں لیا تب بھی مسئلہ ہے۔ اب ادھر نبی علیہ السلام کو بندہ کہتا ہے وہ نام بتاؤ، اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کام ہو گیا، نام میں کیا رکھا ہے؟ کام ہو گیا ہے نا، پیسے مل گئے، چل جا، نام میں کیا ہے؟ اب وہ پیچھے پڑ گیا نہیں جی نام تو پوچھ کے جاؤں گا۔ ہمارے نبی علیہ السلام جب کسی کو اپنا نام بتاتے تھے وہ اس طرح بتاتے تھے کہ میں محمد ہوں اللہ کا رسول، میرا نام محمد ہے، میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح
اپنا نام بتاتے تھے. جب انہوں نے نام بتایا تو اس بندے نے نبی علیہ السلام کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں. بھائی کیسے جانتا ہے؟ مجھے تو مکے کے سب لوگوں نے آپ کا تعارف کرا رکھا ہے. اچھا کیا تعارف کروایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سب نے بتایا تھا کہ مکے میں ایک محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو غریبوں کے حامی ہیں، جو بیٹیوں کے حامی ہیں، ان میں ساری صفات ہیں. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ایک بات بڑی سچی کہی تھی. بھائی کیا سچی بات کہی تھی؟ وہ سب مجھے کہتے تھے کہ ان سے ملنا نہیں. میں پوچھتا تھا کہ ان سے کیوں نہیں ملنا؟ تو جو لوگ مجھے کہتے تھے کہ ان سے نہیں ملنا وہ یہ سچ کہتے تھے کہ اگر کوئی ان سے مل لے تو انہی کا ہو جاتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو سچ کہتے تھے. اب میں آپ سے مل لیا ہوں، میں تو اب آپ ہی کا ہو کر کے رہ گیا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک بازار سے گزرتے ہیں تو ایک غلام چکی چلاتا ہے اور رو رہا ہے. اب چکی چلانا تو کوئی بری بات نہیں، لیکن رو کیوں رہا ہے؟ نبی علیہ السلام رک گئے. کیوں روتے ہو؟ کہ جی آپ کو کیا لینا دینا، میں غریب ہوں، میں حبشی ہوں، غلام ہوں. نہیں بتا کیوں روتا ہے؟ کہ جی مجھے بخار ہے میں اس لیے روتا ہوں. فرمایا بخار ہے تو چکی کیوں چلاتا ہے؟ کہ جی میرا مالک ہے امیہ مجھے مارے گا میں اس لیے چکی چلاتا ہوں. تو فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، رک جا میں تیری مدد کروں گا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتنا کہہ کے چل پڑے. اب یہ چکی چلانے والا غلام سوچتا ہے کہ بہت سارے لوگ گزرتے ہیں، مجھے روتا ہوا دیکھتے ہیں، کئی بار رکتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، واپس کوئی نہیں آتا. ابھی اس کا سوچ یہیں تک پہنچی ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تازہ کھجوریں اور ایک ہاتھ میں گرم دودھ کا پیالہ لے کے اس غلام کے سامنے موجود ہیں. اس کو بٹھایا، تازہ کھجوریں کھلائیں، گرم گرم دودھ پلایا. فرمایا یہ جو تیرا بستر رکھا ہے نا تو اس میں لیٹ جا، آرام کر. اب وہ غلام بڑی حیرت سے نبی علیہ السلام کو دیکھ رہا ہے. وہ اس دور کی بات ہے جب کالے لوگوں کو جینے کا حق نہیں تھا. یہ اس دور کی بات ہے جب اونچ نیچ برادری واد اتنا تھا کہ بڑے لوگ اپنے علاوہ دوسروں کو انسان نہیں سمجھتے تھے. اب غلام حیرت سے دیکھ رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف، اور اس نے بھی وہی لفظ کہے کہ اے پیاری صورت والے آپ کو شاید پتہ نہیں ہے میں غلام ابن غلام ہوں، ہماری قسمت میں مار کھانا چکی چلانا لکھا ہے. یہ آپ کیا بات کہتے ہیں؟ اگر میں سو جاؤں گا تو یہ چکی کون چلائے گا؟ اگر میں سو گیا تو کون ہے یہ جو چکی چلائے؟ نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی. فرمایا تو آرام کرنا، تیری جگہ چکی ہم چلائیں گے. آپ کو کوئی ایسا مسلمان ملا ہے جس نے کسی غریب کو کہا ہو کہ تیرے سے ریڑھا نہیں کھچ رہا ہے، میں تیرے ساتھ کھچوا دیتا ہوں چند قدم؟ ملا کوئی کلکتے میں آپ کو پچھلے 70 سالوں میں ایسا؟ آپ کو کوئی نظر آیا سڑک پہ جہاں لوگ گھوڑے کی طرح جتے ہوئے ہیں اور وہ گرمی میں پسینے میں شرابور ہو اور کوئی اٹھ کے گیا ہو کہ ایک ٹھنڈے پانی کی بوتل تم پیو، ٹاول کے ساتھ اپنا منہ صاف کرو، کچھ دیر کے لیے تمہاری گاڑی میں پکڑ لیتا ہوں؟ آپ کو کوئی نظر آیا؟ کیوں نظر نہیں آیا؟ کیونکہ ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا ہی نہیں اس طریقے سے جس طریقے سے پڑھنا تھا. ہم فتووں میں الجھ کر رہ گئے، بس اسی چکر میں رہے کہ پاجامہ اوپر ہوگا تو جنت میں چلے جائیں گے، اور اگر یہ نیچے کھسک گیا تو بولو بھائی زور سے بولو، نیچے ہو گیا تو یہ بھی سب مفتی ہیں ماشاءاللہ. حضرت مولانا محمود صاحب تشریف رکھتے ہیں. ہاں تو ماشاءاللہ اتنے کتابوں کے مصنف ہیں، مرتب ہیں، مؤلف ہیں. میں جب پڑھنے گیا نا مدرسے میں تو ہم تو پنجاب سے گئے تھے، تو ایک دن اتفاق سے میرا پائجامہ ٹکنوں سے نیچے تھا. تو وہاں سہارنپور میں 2-3 لڑکے مجھے ملے، بولے ملا جہنم میں جاوے گا، اونچا کر اس کو. اب میں جب واپس گھر آیا جمعرات کو چھٹی پہ، میں نے اپنے والد سے، میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن ثانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ،
میرے دادا مفتی اعظم حضرت مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد مفسر قرآن ہے حضرت مولانا محمد زکریا صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد حضرت مولانا شاہ محمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا شاہ عبد القادر صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد حضرت مولانا شاہ ولی عبداللہ لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے والد شاہ مولانا حکیم لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ سلسلہ جو نسل فاروقی سے ملتا، میں نے اپنے والد کو کہا اتنی نسلیں مولویوں کی گزر گئی، آپ یہ نہ بتا سکے مجھے کہ پاجامہ نیچے ہوگا تو جہنم میں جاؤ گے، اوپر ہوگا جنت میں، تم مجھے یہ کیوں کہتے رہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے؟ مجھے تو انہوں نے بتایا کہ جنت تو ٹکڑوں میں پھنسی ہوئی ہے، کہ جنت تم تو کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے۔ بھئی اتنی نسلوں سے مولوی گزر گئے، آپ کہتے تھے ماں کے پیروں کے نیچے۔ اب مدرسے والوں نے بتا دی اصل بات کہ اس کا جنت کا بطن ٹکنوں پہ لگا ہوا ہے، تو ابا نے کہا نہیں بیٹا دوبارہ بخاری صحیح طرح پڑھو۔ نبی علیہ السلام کے پاس ابو بکر صدیق آئے دوڑے دوڑے، یا رسول اللہ آپ نے پائجامہ، آپ نے لنگی، آپ نے لاچا ٹکنوں سے اونچا رکھنے کا حکم دیا، یہ سچ ہے کہ یہ اونچا ہونا چاہیے، لیکن آپ میں سے کوئی مسلمان بتا سکتا ہے کہ اونچا کیوں ہونا چاہیے؟ اندازہ لگاؤ کہ آپ اسلام سے کتنا دور ہیں۔ کہنے کو قدم قدم پہ مسجدیں، یہ تو پتا ہے کہ یہ بٹن لگا ہوا ہے، اوپر جنت ہے نیچے جہنم ہے، لیکن لگا کیوں یہ نہیں پتا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ میرا پاجامہ، تھوڑے ہیلدی تھے نا، فرمایا میری لنگی جھلک جاتی ہے کئی بار، اور فرمایا ابو بکر تیرے لیے تھوڑی کہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں کہا، یہ حکم جاری کیوں کیا؟ فرمایا اس لیے کہا کہ یہ جو بڑے چودھری ہیں، یہ جو بڑے لوگ ہیں، جو بڑے سرمایہ دار ہیں، یہ گردن اکڑا کے چلتے ہیں، یہ کپڑا بچھا کے چلتے ہیں، یہ ٹکنوں سے نیچے کپڑا لے کے چلتے ہیں، ہم نے اونچا کروا دیا تاکہ ان کو شرم آئے اور گردن جھک جائے۔ اب جن کو یہ وہم ہے کہ پاجامہ صرف اوپر نیچے ہونے سے جنت ملتی ہے، وہ سنو، اگر کسی کا پاجامہ ٹکنوں سے اونچا ہو اور وہ اپنے ابو کو گالی دیتا ہو، امی سے لڑتا ہو، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتا ہو، اپنے بچوں سے نفرت کرتا ہو، پڑوسی کا دشمن ہو، راہگیر کے ساتھ محبت سے بات نہیں کرتا، اب یہ گدھا 5 وقت نماز ٹکنے اونچے کر کے پڑھتا رہے، اس کے ٹکنے کے گھٹنوں پہ بھی لے آئے گا، تب بھی شریعت کا حکم اس پر نافذ ہونے والا نہیں ہے۔ اس کی روح باقی رہنی چاہیے، اگر روح باقی نہیں رہے گی تو پھر کیا؟ اب نبی علیہ السلام نے کہا بیٹا تو آرام کر، میں چکی چلاؤں گا۔ اب نبی علیہ السلام چکی چلا رہے ہیں، اندازہ لگاؤ اللہ کے بعد دنیا میں کون ہے بھائی؟ بتاؤ تو صحیح، اللہ کے بعد رتبہ کس کا ہے؟ نبی علیہ السلام کا۔ وہ کتنے بیزی ہوں گے؟ صرف 23 سال میں اتنا بڑا امپائر کھڑا کیا کہ راجہ بازار میں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں کر رہے ہیں، صرف 23 سال میں۔ جہاں سورج ڈوبتا ہے نا وہاں اذان ہوتی ہے عشاء کی، اور جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں روزانہ فجر کی اذان ہوتی ہے۔ اندازہ لگاؤ کتنے مصروف ہوں گے، لیکن خود چکی چلا رہے ہیں۔ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، جب تک وہ غلام ٹھیک نہیں ہو گیا نبی علیہ السلام روز رات کو آتے ہیں، اس کی جگہ چکی چلاتے ہیں۔ وہ تندرست ہو گیا، وہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اور یہاں ہمارے یہاں بولے کمبل بانٹنا ہے، فوٹو صحیح آنی چاہیے۔ بولے آٹے کی تھیلی دینی ہے، فوٹو غریب کے ساتھ صحیح طرح آنی چاہیے۔ وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ فرمایا نام میں کیا رکھا ہے؟ تو صحت مند ہو گیا ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ اپنا نام بتائیں۔ پھر انہوں نے جب بتایا کہ میں محمد اللہ کا رسول، تو انہوں نے ہاتھ پکڑ لیے۔ وہ کون ہے؟ وہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا رسول اللہ کوئی آپ کو مانے یا نہ مانے، یہ غلام عائش امیہ کا نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ کا غلام کہلائے گا۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام مدینہ المنورہ میں اپنی مسجد میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں نا بھائی؟ ہاں جی؟ کہیں آپ سوچ رہے ہو بھی فتوے والا ٹرینڈ میں ہیں؟ آرام سے سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ پھر تو ٹھیک۔
تو نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک خاتون جو ہے شہزادی، اس کو صحابہ نے کسی جنگ کے موقع پہ وہ لڑ پڑی مسلمانوں سے، اس کو گرفتار کر کے گھوڑے پہ بٹھایا. اب نبی علیہ السلام مسجد میں تو دور سے ہی محسوس کر لیا کہ وہ جو لڑکی گھوڑے پر سوار قیدی لائی جا رہی ہے اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے، اس کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے. تو ہمارے نبی علیہ السلام نے اپنی چادر مبارک، کون سی چادر پتا ہے کس کی چادر ہے؟ وہ طٰہٰ کی چادر، یاسین کی چادر، مدثر کی چادر، خاتم النبیین کی چادر، صاحب خلق عظیم کی چادر، رحمت للعالمین کی چادر. آپ اس چادر کا کیا اندازہ لگاؤ گے؟ جس دن اللہ سے ملنے معراج پہ جانا تھا نا، وہ ام ہانی کے حجرے میں اکیلے آرام کر رہے، جبریل پہنچے، براق لگایا خانہ کعبہ کے ساتھ، ام ہانی کے حجرے میں گئے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں. جبریل نے اللہ کو کہا، یا اللہ آپ کا محبوب سو رہا ہے، آپ کہیں تو آواز دے کے اٹھاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں اچھا تو فرشتوں کا سردار تو ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں کہ تو محمد رسول اللہ کو ہاتھ لگا لے صلی اللہ علیہ وسلم. اب جبریل کہتے ہیں یا اللہ ہاتھ نہیں لگانا ہے، آواز دوں؟ فرمایا ٹھیک ہے کہ تو روح الامین ہے لیکن اتنا بڑا بھی نہیں کہ میرے نبی علیہ السلام کو آواز دے کے پکار سکے کہ وہ پریشان ہو جائے اچانک. یا اللہ کرنا کیا ہے؟ فرمایا کرنا کیا ہے؟ پاؤں کی طرف چل. جبریل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف آئے، فرمایا گھٹنے زمین پہ لگا. جبریل نے گھٹنے زمین پہ لگائے. اللہ فرماتے ہیں جبریل اپنے ٹھنڈے ٹھنڈے ہونٹ رسول اللہ کے تلووں سے جوڑ دے تاکہ ان کی ٹھنڈک سے محمد الرسول اللہ کی آنکھ کھل جائے. جس چادر کو جبریل امین بوسہ دینا اپنے لیے عزت کی بات سمجھے، وہ چادر اتار کے ایک صحابی کو پکڑائی، کوئی دوڑ کے جاؤ، وہ دیکھو ایک بٹیا آ رہی ہے، اس کے سر پر دوپٹہ نہیں، اس کے سر پر یہ چادر ڈال دو. اس صحابی نے ادب کے ساتھ کان میں ایک بات کہی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی چادر رہنے دیں، میں اپنی چادر دوں گا. فرمایا ایسا کیوں کرو گے؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ دشمن کی بیٹی ہے، آپ جس کے لیے چادر بھیجنے لگے ہیں وہ دشمن کی بیٹی ہے. اب نبی علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، چہرہ سرخ، آنکھیں سرخ. فرمایا سن، آج تو یہ کہہ دیا کہ دشمن کی بیٹی ہے، کان کھول کے سن لے کہ بیٹی صرف بیٹی ہوتی ہے، خواہ دشمن کی ہو یا اپنی ہو، یہی چادر جائے گی اور اسی چادر کے ساتھ اس بیٹی کے سر کو ڈھانپا جائے گا. ادھر وہ جو بیٹی آ رہی ہے نا، وہ بھی کوئی معمولی شے نہیں ہے، وہ جو آ رہی ہے وہ بھی بہت بڑی توپ ہے. کس کی بیٹی ہے وہ پتہ ہے؟ وہ حاتم طائی کی بیٹی ہے. حاتم طائی اتنا بڑا بادشاہ تھا، لوگوں کو سارا دن کھانا کھلاتا تھا، پیسے بانٹتا تھا. اب وہ راستے میں جب اس کو صحابہ نے پکڑ لیا تو وہ خود کہتی ہے میں نے پلاننگ کی کہ نعوذ باللہ جا کے ایسے سوال کروں گی کہ نعوذ باللہ میرے سوال کا جواب نہیں آئے گا، لیکن ابھی مسجد میں آئی بھی نہیں. رحمت والی چادر جب اس پر سر پہ ڈالی، اس کے کندھوں پہ ڈالی تو اس کی آنکھوں میں آنسو ہیں. جب وہ مسجد میں آئی، نبی علیہ السلام کے سامنے آ کے بیٹھی، وہ کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ خدشہ تھا، میں یہ سمجھتی تھی کہ آپ ریاست مدینہ کے حاکم ہیں، لیکن جب یہ چادر میرے سر پر ڈالی گئی تو میں دل سے گواہی دیتی ہوں آپ کائنات کے دلوں کے شہنشاہ بن کے تشریف لائے ہیں، آپ تو دلوں پہ اوپر حکومت کرنے والے بادشاہ ہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ آپ نے دشمن کی بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کے عزت عطا فرمائی ہے. اب وہ جب اٹھ کے گئی نا وہاں سے، جب اپنے گھر پہنچی سفر کر کے، تو وہاں ایک لڑکا ہے نوجوان، اس کا نام ہے عدی، اس کا بھائی ہے بڑا. کہنے لگا عدی میری بات سن.
اور تو جو بھاگتا پھر رہا ہے مدینہ منورہ نہیں جا رہا، میں دیکھ آئی وہ حاکم نہیں ہے، وہ دلوں کے شہنشاہ ہیں، تو جا کے مل تو صحیح. کیونکہ یہ بھی حاتم طائی کا بیٹا تھا، شہزادہ تھا. یہ اپنی بہن کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے سنا ہے وہ لوگوں سے اپنے دفتر میں ملتے ہیں، اپنی عبادت گاہ میں ملتے ہیں، میں جاؤں گا تو ان کے گھر میں ملوں گا، ان کے محل میں ملوں گا، دیکھوں گا کہ رہتے کیسے ہیں، پھر فیصلہ کروں گا کہ مجھے ان کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں. اب عدی بن حاتم ایک دن اچانک مسجد نبوی میں پہنچے، سلام جب کیا نا تو نبی علیہ السلام نے جب دیکھا عدی بن حاتم ہے، فرمایا بھئی عدی آجا، تیرا تو ہم انتظار کر رہے ہیں. اب عدی کانپنے لگا کہ نبی علیہ السلام کو تو میرا نام پتہ ہے. ایک چھوٹی سی گزارش کر دوں یا آپ سے کر دوں گزارش، مسئلہ نہیں بتاؤں گا، مشورہ دوں گا. امام ابو حنیفہ سے لے کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک 1000 سال میں جتنے مولوی، جتنے محدث، جتنے مفکر گزرے، کسی نے بھی نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کر نعوذ باللہ کبھی کوئی بحث نہیں کی. یہ بدبخت آج کے دور میں ہی ایسے مولوی ملا موجود ہیں جو آدھے یہ بتاتے ہیں کہ نبی کی حد کہاں تک ہے اور آدھے یہ بتاتے ہیں کہ نبی کی حد اس کے زیادہ ہے. ان کے بس کی بات نہیں ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی حدود کو طے کر سکیں. یہ لوگ عدی فرماتے ہیں میں کانپ گیا. نبی علیہ السلام نے فرمایا عدی اور میں تو تیرا انتظار کر رہا تھا. اب عدی آ کے سلام کر کے بیٹھے، رسول اللہ نے ہاتھ پکڑا، فرمایا چلنا، اگلی بات تیرے ساتھ گھر پہ ہوگی. اب عدی کہتے ہیں جو رہی صحیح ہمت تھی وہ بھی ٹوٹ گئی. بھئی یہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ عدی ملنے آیا ہے اور ان کو یہ بھی پتا ہے کہ عدی گھر پر ملنا چاہتا ہے، مسجد میں نہیں ملنا چاہتا. گھر پہنچے تو عدی حیران ہے کہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے جس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، کھجور کی چھت ہے، کچی دیواریں، کھجور کی چٹائی، کھجور کا تکیہ اور کھجوریں ہی کھانے کے لیے پیش کی. اب عدی بن حاتم نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہے. جب کچھ باتیں ہوئیں، فارغ ہو گئے تو نبی علیہ السلام نے کہا اب ہماری تمہاری ملاقات کا وقت ختم ہوا، اب آپ جا سکتے ہیں. عدی بن حاتم نے نبی علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ لیا، رونے لگے. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا تو واپس جانے کے لیے تھا، لیکن رب کعبہ کی قسم ہے اب عدی ساری زندگی واپس نہیں جائے گا، اب نہیں واپس جائے گا. جنگ بدر کی رات میں نبی علیہ السلام چلے، ان کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اچانک رکے، ابو بکر ساتھ میں، عمر بن خطاب ساتھ میں، بلال سامنے کھڑے، او بلال ادھر آ. جی یا رسول اللہ. فرمایا یہ جگہ پہچان لے، کل صبح ابو جہل کو اسی جگہ گر کر ہلاک ہونا ہے، اسی جگہ پر. چند قدم چلے، بلال امیہ نے تیرے پہ بڑے ظلم کیے. جی یا رسول اللہ. فرمایا پھر یہ والی جگہ دیکھ لے، وہ امیہ جو ہے وہ یہاں پر ہلاک ہوگا. اس لیے کہتا ہوں دیوبندیوں کو بھی بریلویوں کو بھی نبی علیہ السلام کی حدود طے کرنے کی گستاخی نہ کریں. جو نبی علیہ السلام کی ذات کو لے کے بحث، ارے جن کو استنجا کرنا صحیح سے نہیں آتا وہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدود طے کرنے کی باتیں کرتے ہیں. ارے نبی علیہ السلام کی ذات ایسی ہے کہ نبی کے پاس کیا درجہ ہے وہ صرف نبی بتا سکتا ہے. اچھا مولوی کون سا ہے؟ مولوی جانتے ہیں. اچھا ڈاکٹر کون سا ہے؟ ڈاکٹر جانتے ہیں. اچھا مستری کون سا ہے؟ مستریوں کو پتہ ہے. اچھا حلوائی کون سا ہے؟ حلوائیوں کو پتہ ہے. اچھا باورچی کون سا ہے؟ باورچیوں کو پتہ ہے. تو نبی کی شان ایک نبی بتا سکتا ہے. اور جب ہمارے نبی آئے تو کوئی نبی موجود نہیں تھا، تو اللہ نے یہ ذمہ اپنے پاس رکھا. فرمایا میں بتاؤں گا کہ محمد رسول اللہ کی شان کیا ہے. اور جس کی شان اللہ بیان کرتے ہو ہے جی، اس لیے منع کرتا ہوں دونوں لوگوں کو کہ حدود کے چکر میں نہیں پڑنا. ہو سکتا ہے تم تجاوز کر جاؤ تب گستاخی میں آ جائے، ہو سکتا ہے یہ کمی کر دیں تب گستاخی میں آ جائے. ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے. کچھ چیزیں ہماری اوقات سے باہر کی ہیں. یہاں جو کوتوال ہے اس کا دائرہ کہاں تک ہے بھائی؟ راجہ بازار تک.
اس کے بعد دوسرا کوتوال. یہاں جو بڑا افسر ہے اس کا دائرہ کون سا ہے؟ ایک شہر. وزیر اعلیٰ کا دائرہ ایک صوبہ. وزیر اعظم کا ایک ملک. کوئی بھی بندہ اپنے دائرے سے باہر کی بات نہیں کر سکتا. نبی علیہ السلام کی کیا شان ہے، اللہ نے ان کو کیا مرتبہ دیا، یہ ہماری اور تمہاری اوقات سے باہر کی بات ہے. اس لیے کہاوت ہے اوقات سے فاضل بولو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے. اس لیے نبی علیہ السلام کے معاملے میں عشق کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، فرما برداری کرنی ہے، لیکن نعوذ باللہ کبھی حدود کو طے کرنے کی گفتگو نہیں کرنی ہے. اب نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں موجود ہے نبی علیہ السلام، تو ایک بوڑھی عورت دروازے پہ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، فوراً اٹھ کے اس کے پاس گئے. السلام علیکم اماں جی. اب اس نے کندھوں پہ ہاتھ رکھا، کیسا ہے بیٹا؟ اب نبی علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے. اماں میں اچھا ہوں، آج تو آ گئی اور اچھا ہو گیا ہوں. صحابہ حیران کہ یہ شکل سے اہل بیت میں سے نہیں لگتی، کپڑوں سے کوئی شہزادی نہیں ہے، خد و خال کوئی بادشاہوں جیسے نہیں ہے، لیکن نبی علیہ السلام اتنے خوش ہیں. اپنی رحمت والی چادر مسند پہ بچھائی. اماں جی یہاں بیٹھے ہیں. کون ہے یہ؟ بلال نے سب کو بتایا، یہ دائی حلیمہ ہے. کون سی ماں جس نے پیدا نہیں کیا، صرف دودھ پلایا ہے، صرف دودھ پلایا ہے. تو نبی علیہ السلام اپنی رضائی ماں کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ ان سب کو بتانا ہے کہ جو لوگ راجہ بازار میں بیٹھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں گے کہ نبی ماں کے احترام کی بات کرتے ہیں، آپ کو بھی اگر اپنی نماز قبول کرانی ہے تو اپنی اماں سے احترام کے ساتھ بات کرنی ہوگی. تو آج گلا بھی خراب ہے، لیکن 2-3 ضروری باتیں آپ سے میں نے پوچھنی ہے اور اس کے بعد بات ختم کر دوں گا. 11:15 بھی بج گئے. مجھے یہ بتاؤ کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ ہی بتا دو. کیا نام ہے بیٹا؟ نام تو بولو زور سے. جاوید بھائی، نماز کیوں پڑھتے ہیں ہم؟ ہاں ایک بولا ہے، ابھی باقی سب کے فیوز اڑ گئے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ ہم اسلام سے کتنا دور ہیں. ایک جرنل سا سوال ہے، نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آدھے سوچ رہے کیوں پڑھتے ہیں. 70 سال ہو گئے پڑھے جا رہے ہیں. کیوں؟ انہوں نے کہا اللہ کی خوشنودی کے لیے. آپ کہتے ہیں اللہ کا حکم ہے، آپ کہتے ہیں رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لیکن کیا قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے؟ کیا قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے جو آپ کہتے ہیں؟ میں نے صحیح کہا شروع میں کہ نہیں کہ مولویوں کی تنخواہ بڑھا لو؟ ہاں شروع میں صحیح بات کہی کہ نہیں؟ ارے بولو تو صحیح. اگر نہیں بڑھانے کے تو ڈائریکٹ قبر میں، قبر سے سیدھا جہنم کی طرف بائی پاس ہو جائے گا. بنیادی بات نہیں بتا، اب اندازہ لگائے. نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ میں آپ کو اس کا دیسی قصہ سناتا ہوں عام زبان میں. اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے، ساری دنیا نے کہا خدا ایک ہے. کہتے نا سب خدا ایک ہے. رسول اللہ نے کہا کہ مسلمان کا تب خدا ایک ہے جب وہ ایک نبی کو مانے، خاتم النبیین کو. کب مسلمان کب بنے گا بھائی بندہ؟ جب وہ ایک نبی کو مان کر ایک اللہ کو مانے گا. اگر نبی کو ایک نہیں مانتا تو اللہ ایک. ارے بولو بھائی، اللہ ایک نہیں ہے. کب اللہ ایک ہے؟ جب ایک نبی کو مانا تو اللہ بھی ایک ہے. اب جب یہ میٹنگ ہوئی، بات طے ہو گئی کہ اللہ کے آخری نبی کو جو مانے گا وہ اللہ کو ایک مانے گا. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جو 4-5 لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کو مان لیا، آپ کے اللہ کو مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے اب؟ ابھی کوئی ہندو بھائی، کوئی سکھ بھائی،
کوئی جینی دلت آپ کو پوچھے وہ اسلام کا مقصد کیا ہے، آپ سے کوئی آپ کا ہندو سکھ دوست پوچھ لے اسلام کا کیا مقصد ہے، اسلام کا، آپ کیا جواب دو گے جی؟ آپ کیا کہو گے؟ نماز پڑھنا اسلام کا مقصد ہے؟ آپ اپنے دماغ پہ کبھی زور لگائیے، آپ کیا کہیں گے؟ اسلام کا مقصد کیا ہے؟ کیسے سمجھائیں گے سامنے والوں کو 2 لفظوں میں؟ آپ کا مذہب کیا کہتا ہے؟ آپ کے نبی علیہ السلام نے کیا سمجھایا آپ کو؟ وہ بولے نہیں چل مولوی صاحب کو جا کے پوچھتے ہیں، اب مولوی صاحب کی تنخواہ اتنی کم ہے، وہ اب جا کے اپنے بچے پالے گا کہ تمہیں سمجھا دے گا، بتاؤ۔ اسلام کا مقصد، امی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے لوگوں نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ایک اللہ کا آخری رسول مانتے ہیں، اللہ کو اللہ مانتے ہیں، بتائیے کرنا کیا ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے چھوٹی سی خوبصورت بات کہی جو ہمارا مقصد ہے، فرمایا جو ایک اللہ کی اور اس کے نبی کا کہنا مانتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے گا، وہ چھوا چھوت نہیں کرے گا، وہ کسی کو اپنے سے گھٹیا نہیں سمجھے گا۔ بس یہی اسلام کا 2 لفظی پیغام ہے۔ اب نبی علیہ السلام گئے اللہ سے ملنے، اب جو میٹنگ ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایجنڈا میٹنگ میں رکھا کہ یا اللہ مجھے تو ایسے لوگ چاہیے، مجھے ایسے لوگ چاہیے پوری دنیا میں جو اس ایجنڈے پر کام کریں کہ رب رسول کو مانیں گے تو انسانوں پر ظلم نہیں کریں گے، رب رسول کو مانیں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، رب رسول کو مانیں گے تو بیٹی کا قتل نہیں کریں گے، رب رسول کو مانیں گے تو بے ایمانی نہیں کریں گے۔ یا اللہ مجھے تو ایسے لوگ پوری دنیا میں چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہم تم کو نماز دے کے بھیجتے ہیں، ہم روزہ دیتے ہیں، ہم زکوٰۃ کا نظام دیں گے، ہم صدقات دیں گے، ہم محبتیں دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا میرے رب؟ فرمایا کہا نا ان الصلاۃ، ارے یاد آ گیا نہیں؟ یاد آ گیا نہیں؟ اللہ نے فرمایا بھی ہم نے نماز دے دی ہے، کیوں؟ کیونکہ فرمایا جو نماز پڑھے گا نا وہ گندی باتیں نہیں کرے گا، جو نماز پڑھے گا وہ ٹھگی نہیں مارے گا، جو نماز پڑھے گا وہ اچھی باتیں کیا کرے گا۔ ہم نماز صرف اس لیے نہیں پڑھتے اللہ کو راضی کرنا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں کہ نمازی بندہ اچھا بن جائے گا، جو اچھا بن جائے گا وہ اللہ کا دوست ہوگا، اور اللہ کو ایسے دوست چاہیے جو اللہ کی ساری مخلوق سے محبت کرتے ہوں، وہ مخلوق چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہو۔ اب نماز پڑھنے والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، بس پڑھیں گے۔ اب مسئلے کو تھوڑا پھر کیسٹ کو پیچھے لے جائیے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سود کھاتے ہیں تو نماز پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اپنے ابو کو گالی دیتے ہیں، نماز نہیں ہوگی۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، امی سے بدتمیزی کرتے ہیں، نماز نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، بیوی کے چہرے پہ تھپڑ مارتے ہیں، نماز نہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، پڑوسی کے اوپر ٹھگی مارتے ہیں، نماز نہیں۔ اور نماز تو بنائی اس لیے تھی کہ یہ سب لوگ اچھے ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی نماز آپ کو برائیوں سے نہیں روکتی تو اس کا مطلب آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ دکھاوا کر رہے ہیں۔ کچھ پلے پڑ گئی بات تھوڑی بہت؟ نہیں بھائی، بات سمجھ آ رہی ہے نہیں بھائی؟ تو ایسی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اب اگلی بات ایک اور بتاؤ، یہ مسجد کیوں بنائی ہے؟ ابھی میں مغرب میں کہیں تقریر کر رہا تھا تو جب عشاء کے ٹائم حضرت جب اذان ہوئی نا عشاء میں، ایک اذان نہیں ہوئی، 10-15 ہوئی، تو مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اتنی مسجدیں ہیں۔ تو مسجد کیوں بنائی بھائی؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو بتا بھائی کیا نام تھا تیرا؟ جاوید بھائی، کیوں بنائی؟ یہ تو کامن سا سوال ہے۔ نماز کے لیے، عبادت کے لیے، عبادت کے لیے۔ خدا کی قسم
اتفاق سے صبح مولویوں کی تنخواہ بڑھا دو ورنہ تمہیں کوئی بچانے والا نہیں آنے والا ہے، کوئی نہیں بچائے گا. بس پھر قرآن کھانی ہوگی اور بریانی ہوگی اور ادھر قبر میں تمہارے پٹے لگ رہے ہیں اور ادھر یہ بریانی قورمہ کھا رہے ہیں. نماز گھر پہ نہیں ہوتی. پوچھو مفتی صاحب سے، اگر نماز گھر پہ پڑھنا چاہیں، میں ابھی گھر پہ پڑھ کے آیا ہوں، حضرت کے گھر پہ نماز پڑھی عشاء کی، تو کیا نماز گھر پہ نہیں ہوتی؟ بولو نا، آپ تو سب لوکل مفتی ہو ماشاءاللہ. ارے نماز گھر پہ ہو جاتی ہے نہیں؟ زور سے بولی ہو جاتی ہے. میں پہلے کہہ رہا ہوں لوکل مفتی ہیں سب. تو پھر مسجد بنائی کیوں؟ اچھا 5 نمازیں ہیں نا، کتنی ہیں جی؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. 5 نمازوں کے لیے اذان ہونی چاہیے نہیں؟ بولتے رہو. میں آپ سے پہلے کہا کہ میں باتیں کرنے آیا ہوں، تقریر کرنے نہیں آیا ہوں. اذان ہوتی ہے کہ نہیں؟ امام ہوتا ہے کہ نہیں؟ مسجد میں قالین بچھتے ہیں کہ نہیں؟ گرمی میں اے سی چلتا ہے کہ نہیں؟ چلو اب ان 5 نمازوں کو ایک طرف رکھو. ان سے بھی پاورفل ایک نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہتے ہیں. کون سی نماز؟ تہجد کی. اب سچی بتاؤ، آپ لوگ بھی تو مفتی ہو ماشاءاللہ، سچی بتاؤ تہجد کی نماز کے لیے امام چاہیے؟ زور سے بتاؤ بھائی. پانی ٹھنڈا ہو گیا. تہجد کے لیے امام چاہیے بھائی؟ نہیں. تہجد میں اذان، تہجد میں مسجد جانا ہے؟ نہیں. تو جو پاورفل نماز ہے اس کے لیے تو اذان کی ضرورت نہیں، امام کی ضرورت نہیں. اور یہ جو نمازیں ان کے لیے سب کچھ چاہیے. ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، امام بخاری کی طرف سے، امام نسائی کی طرف سے، صاحب طبقات کی نگاہ سے، امام ابو داؤد کی نظر سے. وہاں پہنچتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنوا رہے ہیں؟ ہاں بھائی بنوا رہے. یا رسول اللہ یہاں کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے مسجد اس لیے بنائی ہے کہ یہاں پر ہم اکٹھے ہو کے نماز پڑھیں گے، جماعت سے نماز پڑھیں گے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے کیسے؟ فرمایا کندھے سے کندھا جوڑ کے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کندھے سے کندھا جوڑنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا جو ایک دوسرے کی نفرت ہے، ایک دوسرے سے جو تم اکتاہٹ محسوس کرتے ہو وہ ختم ہو جائے گی، تمہارے دل آپس میں مل جائیں گے. اب بتاؤ سچی سچی، جو محلے کی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں سارے، کیا ان کے دل آپس میں ملے ہوئے ہیں؟ نہیں ملے ہوئے. تو اس کا مطلب جماعت اپنی معراج کو نہیں پہنچی. ایک نمازی فجر میں نہ آئے، ظہر میں نہ آئے، عصر میں نہ آئے. جب کوئی نمازی بیمار ہو جاتا تھا نبی علیہ السلام پوچھتے تھے آج عبد الرحمن بن عوف نہیں آئے، کہاں ہیں پوچھو. آج ابو بکر صدیق غیر حاضر ہیں، کہاں ہیں پوچھ کے لاؤ. جماعت کا تو مقصد یہی ہے نا. تو ویسے نماز ہو رہی ہے؟ نہیں. اب تو ایک صدر ہے، 4 ٹرسٹی ہیں، ایک بیچارہ مولوی ہے، ایک مؤذن ہے، وہ آ کے اس کو ڈانٹتے ہیں، یہ ان کی چغلی کرتا ہے، بس اسی کے اندر نماز ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں پتا کہ مسجد کیوں بنائی. مسجد اس لیے بنائی تھی کہ ہم اکٹھے نماز پڑھیں گے، ہم میں محبت ہوگی، ہم ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھیں گے، درد کو سمجھیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے. اور پھر مسجد کیوں بنائی؟ تاکہ مسجد میں کوئی غریب آئے گا. نبی علیہ السلام کی مسجد دیکھی آپ نے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی مسجد ہے مدینہ شریف میں، پتہ ہے آپ کو؟ بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، جو نہیں دیکھے اللہ ان کو دکھا دے، کہیے آمین. ہمارے نبی علیہ السلام جب مسجد میں خود بیٹھتے تھے
تو کبھی کوئی غیر مسلم آ رہا ہے، یا رسول اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں نا، میں بھوکا ہوں کھانا کھلائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کھانا کھلاتے ہیں۔ کبھی کوئی آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی ہیں، میرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، کپڑے دیجئے، نبی علیہ السلام اس کو کپڑے دیتے ہیں۔ کبھی کوئی آ رہا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی، سواری نہیں ہے، سواری دیجئے، نبی علیہ السلام اونٹ تحفے میں دیتے ہیں۔ آپ کی مسجد میں بھی کچھ ایسا ہے کیا؟ آپ کی مسجد میں بھی ہے کیا کچھ ایسا؟ ادھر تو نماز ہوئی اور ادھر ہی صدر صاحب، ٹرسٹی صاحب، پنکھے اے سی بند کہ بولا اب دوسری نماز سے پہلے یہ چلنے والے ہے نہیں ہے۔ کیا یہ مسجد اس مسجد سے میل کھاتی ہے؟ بالکل میل نہیں کھا رہی۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے ابھی مسجد بنانی شروع کی، اچانک مسجد میں ایک طرف ایک چبوترا بنوانے لگے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ فرمایا میں اس دور کے حساب سے آپ کو آج کے ڈائلاگ میں بتا رہا ہوں، یہ این جی او ہے دنیا کی پہلی، یہ دنیا کا پہلا مدرسہ ہے، یہ دنیا کا پہلا پائش گھر ہے، یہ دنیا کا پہلا اندھوں کا مسکن ہے، یہ دنیا کا پہلا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا یتیم خانہ ہے، یہ دنیا کا پہلا بے گھروں کا گھر ہے۔ یا رسول اللہ یہاں کیا ہوگا؟ فرمایا جن کو کوئی نہیں نہ پوچھتا ان کو ہم یہاں رکھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہاں رکھ کے کیا کریں گے؟ فرمایا ہم بعد میں کھانا کھائیں گے، ان کو پہلے کھانا کھلایا کریں گے۔ تو آپ کی مسجد میں بھی کیا اصحاب صفہ کا چبوترا ہے؟ تو کبھی کیا اس پہ گفتگو ہوئی؟ اب چبوترے کی ضرورت تو نہیں، ایک رجسٹر چاہیے جس پر لکھا ہو کہ محلے میں بیوائیں کتنی، یتیم کتنے، مسکین کتنے، جو ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں، جو شرم کی وجہ سے رات کو پانی پی کے 2 گلاس سو جاتے ہیں۔ یہ مسجد کے متولی اور امام کی گردن قیامت کے روز پکڑی جائے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بلال کو پوچھتے ہیں، بلال وہ سامنے والے کھانا کھا چکے ہیں؟ جی یا رسول اللہ کھا چکے ہیں۔ بلال دائیں طرف والوں کو پوچھ کے آؤ نا، فلاں فلاں مسکین ہے مدینے میں، کھانا کھایا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے پہنچایا، کھانا کھایا۔ اچھا تو پھر بائیں طرف والوں کا؟ یا رسول اللہ انس ہو کے آئے، سب کھانا کھا چکے۔ اچھا تو ہماری پشت پہ جن کے گھر ہیں؟ تو یہ کون سے مسلمان ہیں جو قورمہ بریانی تو آرام سے کھا رہے ہیں، جن کے محلے میں اب بھی یتیم مسکین لوگ مسجدوں کے سائے میں موجود ہیں، وہ رمضان میں اپنے گھر میں چھپ کے بیٹھے ہیں اور یہ بہترین بریانی کھا رہا ہے۔ اس کو تو یہی پتہ نہیں کہ مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوائی کیوں تھی۔ اس لیے بنائی تھی کہ اچھے لوگ نماز پڑھنے آئیں گے، ایک دوسرے سے محبت جٹائیں گے، ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، کوئی دکھ میں ہوگا تو دکھ بانٹیں گے، محبت میں ہوگا تو محبت بانٹیں گے۔ تو اب تو جماعت کا مقصد فوت ہو گیا، ہم نے تو ادھر توجہ نہیں دی، اصحاب صفہ کا چبوترا اڑا دیا، بولے اس کو تو بنانے کی ضرورت ہے نہیں۔ تب اندازہ لگائیے ہم اسلام سے دور آ گئے کہ قریب ہو گئے؟ دور ہو گئے نا، تو اب ہم کو واپس جانا ہے، ہم کو واپس اپنے نبی علیہ السلام کی طرف پلٹنا ہے۔ پلٹیں گے انشاءاللہ، پلٹنا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کی طرف پلٹنا ہے۔ یاد رکھو کائنات میں اب تک جتنی سازشیں اسلام کے خلاف ہوئی ہیں ان سب کا نشانہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دشمن کو پتہ ہے کہ اگر نماز کی مخالفت کریں گے تو یہ کمرے میں پڑھ لیں گے، نہیں سمجھے؟ حج اور عمرے کی مخالفت کریں گے یہ کسی اور ملک سے گھوم کے وہاں پہنچ جائیں گے، روزے کی مخالفت کریں گے یہ چھپ کے رکھ لیں گے۔ وہ نبی علیہ السلام کے خلاف کبھی شکیلیت، کبھی قادیانیت، کبھی کچھ اس لیے آتے ہیں کیونکہ دشمن کو اندازہ ہے کہ مسلمانوں کا یقین صرف بیت اللہ پر نہیں ہے، مسلمانوں کا یقین صرف قرآن پر نہیں ہے، مسلمانوں کا یقین صرف مسجد پر نہیں ہے، ان کا مین پاور ہاؤس مدینہ المنورہ میں ہے۔ اگر وہاں سے کنیکشن کٹ جائے گا تو پھر یہ کسی کام کے رہنے والے نہیں ہیں۔ تو محبت کس سے کرنی ہے؟ نبی علیہ السلام سے، اور جو نبی علیہ السلام سے محبت کرتے ہوں وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ غریبوں سے نفرت نہیں کرتے،
وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت نہیں کرتے، وہ برادری واد کی بات نہیں کرتے، وہ گورے اور کالے کی بات نہیں کرتے، جو رسول اللہ کے عاشق ہیں۔ اب آخری سوال ایک اور آپ سے پوچھ لیں۔ اب آپ سوچو گے کہ اویس بھائی کیسا مولوی پکڑ لائے، ہم پہ سوال پوچھے جا رہا، لیکن ایک سوال کا اور جواب دے دیں گے انشاءاللہ۔ پہلے 2 دیے تھے، سنیں یہ جو آخری سوال ہے اس کا جواب نہیں چاہیے۔ مزے کی بات یہ ہے، یہ جو میں آخری سوال ابھی کروں گا اس کا جواب بولو بھائی نہیں چاہیے۔ اس کا جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ کس کو دیں گے بھائی؟ دے دیں، ایمانداری سے دیں گے انشاءاللہ۔ دل ہے آپ کے پاس؟ لگا ہوا ہے؟ کچھ لوگوں کا دل ایسا ہوتا ہے نا پتھر ہو جاتا ہے، کبھی روتے ہی نہیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے پشیمائی نہیں ہوتے، تو ان کا دل نکل جاتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس دل ہے؟ کہاں ہے؟ کس طرف؟ ذرا ہاتھ رکھیے دل پہ۔ جتنے لوگ کھڑے ہیں وہ بھی رکھ لے بھائی۔ جاوید بھائی دل کہاں ہے تمہارا؟ ارے آپ کا دل کہاں ہے؟ ہاتھ رکھو سیدھے والا، سیدھا ہاتھ دل پہ رکھو، تاکہ یہ جھوٹ نہیں بولتا۔ بس یہی ایک پرزہ ایسا ہے جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، یہ والا پرزہ بہت چالو ہے۔ یہ پرزہ ایسا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، اس کو بھی بولتا ہے کہ تو کام خراب نہیں کر رہا۔ تو دل پہ ہاتھ رکھو ایسے۔ اب اپنے آپ سے پوچھ رہے ہیں، میں سوال کروں گا، جواب آپ نے اپنے آپ کو دینا ہے۔ آپ میں جن لوگوں کی عمر 20 سال ہے یا 40 سال ہے یا 50 سال ہے، اور خوش قسمتی سے جن کے والد زندہ ہیں، کیا کبھی کوئی شام ایسی آئی ہے آپ کی زندگی میں، آپ گھر پہنچے ہوں اور آپ نے دبا کے اپنے ابو سے جپھی ڈالی ہو اور کہا ہو کہ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے محبت ہے بہت؟ کبھی آپ نے اپنے باپ سے جپھی ڈالی ہو؟ یا جن کے ابو چلے گئے وہ کسی شام قبرستان میں اکیلے گئے ہوں، اپنے باپ کی قبر پہ محبت سے ہاتھ پھیر کے کہا ہو کہ ابو آپ تو نہیں ہیں، آج میرے پاس سب کچھ ہے، آپ نہیں ہیں۔ آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا دن آیا؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ یا کبھی آپ کے گھر میں کوئی ایسی شام آئی ہے کہ آپ نے اپنی اماں کو کہا ہو کہ ابو کے جانے کے بعد میری تجھ سے کبھی اچھی بات ہی نہیں ہوئی، اماں آپ لیٹ جائیں، میں آپ کے پیر دباؤں گا، آج کی رات مجھے اپنی بیوی کے پاس نہیں جانا، اماں جی میں آپ سے باتیں کروں گا، آپ مجھے اپنے دکھ سنائیں، ابو مجھ پر جو ذمہ داری ڈال گئے میں اس کی حقوق کی ادائی کروں گا۔ کیا آپ کے گھر میں کبھی کوئی آپ کی ایسی شام گزری ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ آپ اچھے مسلمان ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ کی امت میں سے۔ رسول اللہ نے فتح مکہ کی رات اپنے ابو کو یاد کیا ہے، اور یہ لفظ کہے کہ میں نے حضرت عبداللہ کو نہیں دیکھا، ہانی تو نے دیکھا تھا، بتانا مجھ کو کہ میرے پیارے ابو کیسے تھے۔ یہ لفظ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا یہ بتاؤ، آپ جن کے ساتھ روز چائے پیتے ہو، آپ جن کے ساتھ روز بریانی کھاتے ہو، گپے مارتے ہو، مسلمان ہو یا ہندو سے کوئی بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ میرا دوست 10,000 کا ملازم ہے، 20,000 کی تنخواہ لیتا ہے، 30,000 کی تنخواہ لیتا ہے، آپ کو اللہ نے بہت دے رکھا۔ کیا آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رات آئی ہے کہ آپ رات کو گھر سے نکلے اور ایک لفافے میں اپنی اوقات کے مطابق 1,000 روپے، 10,000، 1,00,000، جو آپ کی اوقات ہے، آپ نے اس لفافے میں وہ پیسے ڈالے ہوں، اور چھپ کے جا کے، چھپ کر رات کی تنہائی میں اپنے دوست کے گھر کے دروازے کے نیچے پیسے سرکا دیے ہوں، اس نیت سے کہ میرا دوست مانگتا نہیں ہے، یہ ہاتھ نہیں پھیلاتا ہے، مجھے اس کی ضرورتیں پتہ ہے لیکن یہ مانگے گا نہیں، اور میں دوں گا تو یہ شرمندہ ہوگا۔ کاش آپ نے کچھ رقم اپنے کسی ایسے دوست کے دروازے پہ سرکائی ہو تو وہ رات آپ کی قرون اولا کی رات بن گئی ہو۔ کیا ایسی کوئی رات آپ کی گزری ہے کبھی؟ کیا آپ نے کبھی کسی روتے ہوئے کو ہنسایا؟
کیا آپ لوگ کبھی کسی بیمار کے پاس گئے ہو اور اس کو جا کے کہا ہو چچا، اے میرے ماموں، اے میرے دوست، اے میرے پڑوسی، مجھے یقین ہے اللہ پر تو تندرست ہوگا، تجھے ہمت نہیں ہارنی، میں تیرے ساتھ ہوں؟ کیا کبھی آپ نے ایسا کہا ہے کسی کو؟ کیا آپ نے کبھی کسی بھکاری کو پکڑا بازو پکڑ کے کہ چل آج تجھے حاجی صاحب کے ہوٹل پہ بڑھیا ٹیبل پہ بٹھا کے کھلاؤں گا؟ نہیں، ہم ان باتوں سے بہت دور چلے گئے۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام رات کی تنہائی میں جاتے ہیں، اپنے دوستوں کی خبرگیری کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام حجۃ الوداع پہ آتے ہیں، اپنی ماں کی قبر کے پاس بستر لگا کے رات وہیں گزارتے ہیں، ابوا پہاڑی کے اوپر۔ میرے نبی علیہ السلام فتح مکہ ہوتی ہے، سب کو چھوڑ کے اپنی غریب بہن کے گھر جاتے ہیں اس رات کو۔ آپ کس انداز سے اسلام، کہاں اسلام کو تلاش رہے ہو؟ فتووں میں دین نہیں ملنے والا۔ فتووں سے تسلی ہو جائے گی کہ مولوی کی بے عزتی کر لی ہے، صدر کے خلاف فتویٰ لے آئے ہیں ٹرسٹی، فتووں سے دل کی تسلی ہو جائے گی۔ اللہ اور اس کے رسول راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اپنے گریبان میں جھانک کے بتاؤ، رب کعبہ کی قسم، اس گریبان میں جھانک کے پوچھو اس سے کہ تم نے آج تک دین کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا سڑک پر چلتے ہوئے کبھی ایک پتھر ہٹایا؟ کیا کسی بیوہ کی خبر گیری کی؟ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا؟ کیا کسی قیدی کو چھڑوانے کے لیے عدالت کے دروازے تک گئے ہو؟ یہ کہہ دینا آسان ہے کہ فلاں کچھ نہیں کر رہا۔ میرے والد شیر اسلام مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بچپن سے ایک بات ہمیں کہنی شروع کی اور بڑھاپے تک کہتے رہے۔ فرماتے تھے کبھی یہ مت آ کے کہنا کہ فلاں نے یہ کام خراب کر دیا، یہ بتانا کہ میں اسلام کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں ملک کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے محلے کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ دوسروں پر انگلیاں نہ اٹھاؤ، اس گریبان میں جھانک کے بتاؤ کہ آپ کیا بہتر کر سکتے ہیں۔ جھانکیں گے اپنے گریبان میں انشاءاللہ؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں بھی ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ پوری دنیا مسلمان ہو۔ پتہ ہے آپ کو، یہ کہیں نہیں لکھا کہ ساری دنیا مسلمان ہوگی، نہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی دنیا دار آدمی یہ نہ کہے کہ عبد الرحمن ٹھگ ہے، محمد شفیع بلاتکاری ہے، اور جناب محمد عبداللہ جو ہے یہ بے ایمان ہے۔ کوئی دنیا دار آدمی، اگر آپ کی وجہ سے دین بدنام ہوگا، مولوی تو پھنسیں گے، تم بھی بچنے والے ہیں نہیں ہو بالکل بھی۔ ایک کام کرنا، آج کی رات کریں گے انشاءاللہ، اسلام کی ایک فوٹو کھینچنی۔ اب آپ سوچو گے اسلام کی تو فوٹو ہوتی نہیں۔ اچھا، یہ جو ہمارے غیر مسلم بھائی بہن ہیں، ان کو اسلام دیکھنا ہو تو یہ کہاں جاتے ہیں بھائی؟ وہ اسلام کہاں دیکھتے ہیں؟ وہ مسجد نہیں جاتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے۔ ان کو اگر یہ دیکھنا ہے کہ مسلمان کیسے ہیں، اسلام کیسا ہے، نبی علیہ السلام کیسے ہیں، تو وہ ہمارے محلے میں آئیں گے، ہماری دکان پہ آئیں گے، ہم سے کاروبار کریں گے، ہمارے ساتھ پڑھیں گے۔ ان کو ایک مہینے میں پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کیسا مذہب ہے۔ تو اسلام کی فوٹو کھینچنی، کس کی؟ محمد اسلام، عبد الرحمن، محمد شفیع، جنید، یہ جو جتنے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے ہیں چھوٹے، ایک فوٹو کھینچو۔ اور آج رات بستر پر لیٹ کے اس فوٹو کو دھیان سے دیکھو، کیا اس میں کوئی بلاتکاری تو نہیں؟ اس میں کوئی زناکار تو نہیں؟ اس فوٹو میں کوئی شرابی تو نہیں؟ اس فوٹو میں کوئی منافق تو نہیں؟ اس فوٹو میں کوئی بے ایمان تو نہیں؟ اس فوٹو میں لوگوں کی بیٹیوں کو کوئی تکنے والا تو نہیں؟ اس فوٹو میں پڑوسی پر ظلم کرنے والا تو نہیں؟ اس فوٹو میں ماں باپ کا نافرمان تو نہیں؟ اس فوٹو میں بیوی سے لڑنے والا تو نہیں؟ اگر اس فوٹو میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا آپ کو ملتا ہے، اسے نکال کے باہر کرو، اس فوٹو کو خوبصورت بناؤ، اس کو خوبصورت بناؤ، بجائے اس کے کہ لوگوں کا پوسٹر بڑھیا بنانا ہے، اپنی فوٹو اچھی کرنی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اب تو اے آئی کا دور ہے نا، سب کچھ بتا دیتی ہے۔ اپنے آپ کو سدھارنا ہے۔ تبلیغ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے بھائی؟ ہم لوگ ابھی ایک جلسے میں تھے، حضرت شیخ صاحب کو قصہ سناتا ہوں۔ ہم ایک جلسے میں گئے حضرت، تو پنجابی کی بات ہے،
اول تو ہمارے یہاں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، ہمارے ہاں کبھی آپ پنجاب میں آئے، ہماچل میں آئے، کشمیر میں آئے، جتنے جلسے ہوتے ہیں دن میں ہوتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی، کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امپورٹنٹ دیتے ہیں، اپنے کام کو امپورٹنٹ نہیں دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو آپ کا خطہ ہے، بنگال، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ، سارے جلسے کب ہوتے ہیں؟ رات میں ہوتے ہیں۔ بولے دن میں تو ہمارے پاس دین کے لیے وقت ہے ہی نہیں۔ تو میں حضرت جلسے میں تھا تو سامنے نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک لڑکے کی نئی شادی ہوئی تھی، میں پنجابی چ پوچھیا ہوں، میں کہا جی تبلیغ کرنی ہوئے کتوں شروع کریے؟ کہندا اپنی جنانی تو شروع کریں گے جی۔ مطلب میں نے اس کو پنجابی میں پوچھا کہ اگر تبلیغ شروع کرنی ہو گھر میں کہاں سے کریں؟ بولا میں اپنی دلہن سے شروع کروں گا۔ اب میں اس کی بات سن کے بڑا حیران ہوا، میں کہا مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ خود بھی پٹے گا اور ہمیں بھی پٹوائے گا ساتھ میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے نا، تو یمن میں ایک بندے کی شادی بڑے گھرانے میں ہو گئی، ذمہ داروں میں۔ تو یہ تھوڑا غریب تھا، وہ زیادہ امیر تھے، تو جو بیوی آئی وہ روزانہ اس کو ڈانٹ دیتی تھی، تو بڑا دکھی ہوا۔ ایک دن اپنی بیوی کو ناراض ہو کے کہتا، میں تیری شکایت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کرنے جا رہا ہوں۔ اب گھوڑا اٹھایا، مدینے کے لیے چل پڑا، کئی دن کا سفر کر گئے، مدینہ پہنچا، مسجد نبوی میں گیا۔ اب جن لوگوں کو کام ہوتا ہے نا، جلدی بھی ہوتی ہے، پوچھا امیر المومنین کہاں ہیں؟ تو پیے جو تھا وہاں، اس نے کہا دوپہر کا وقت ہے، گھر گئے ہیں کھانا کھانے، آپ بیٹھے ہیں تو ملیں گے۔ کہتا نہیں نہیں مجھے کو جلدی ہے، مجھے گھر بتاؤ کہاں ہے۔ تو اس نے گھر بتا دیا کہ جی وہ فلاں گلی میں فلاں گھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اب یہ بندہ جب گھر پہنچا، کنڈی کھٹکھٹائی اور کہا السلام علیکم یا امیر المومنین۔ ادھر سے اندر سے ابھی انہوں نے کہا وعلیکم السلام، تو ان کی بیوی کی آواز آئی، کس کی؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ وہ کہنے لگی یہ پتندر پیچھے ہی آ گئے، تجھے بھی کوئی کام نہیں سوائے ان کے، چل نکل تو بھی اس کے پیچھے مسجد دوڑ جا۔ اب یہ بڑا گھبرایا، میں بولا میں تو اپنی بیوی کی شکایت لینے آیا ہوا، ہمارے تو بادشاہ کی بھی حالت خراب۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہنسنے لگے، وہ صحابیاں تھی بہت بڑی، اور یہ حقیقت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے انتقال کے وقت ان سے پوچھا تھا میرے حقوق معاف کر دیے؟ فرمایا نہیں خطاب کے بیٹے، تو نے میرے سارے حقوق مسلمانوں پہ نچھاور کر دیے، محمد رسول اللہ کی وجہ سے معاف کر رہی ہوں، ورنہ میں کبھی معاف نہیں کرتی۔ تو نے میرے حقوق بھی مسلمانوں کو دے دیے، 24 گھنٹے تو مسلمانوں کی خدمت میں لگا رہا ہے۔ تو عمر رضی اللہ نے کہا کہ جی اللہ والی مل لینے دے، دور سے آیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ جب دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھولا تو دیکھا وہ بندہ واپس جا رہا ہے۔ اب انہوں نے آواز دی اے بھائی رک جا۔ اب وہ دور سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے نہیں نہیں رہنے دے، میرے حالات تیرے سے اچھے ہیں۔ مطلب میری بیوی لوگوں کے سامنے مجھے نہیں ڈانٹتی، وہ کمرے میں ہی ڈانٹتی ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قریب بلایا، دونوں کندھے پکڑے، کیا کہا؟ فرمایا میرے بیٹے اگر تو اس کی سنے گا مخلوق تیری سنے گی۔ فرمایا میرے بچے تو سفر میں ہوتا ہے یہ تیرے بستر کی حفاظت کرتی ہے، تو باہر جاتا ہے تیرے بچے پالتی ہے، تو باہر جاتا ہے تیرے ماں باپ کو کھانا کھلاتی ہے، تیرے گھر کی رکھوالی کرتی ہے، اس کے پاس تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہے جس کو یہ اپنی باتیں سنوا لے۔ اور مرد وہی ہوتا ہے جو 3 دفعہ قبول کہنے کے بعد قبر کی لحد تک ساتھ نبھا دے۔ جو طلاق طلاق کہہ دے وہ جسمانی طور پر تو طاقتور ہو سکتا ہے، شریعت کی نگاہ میں وہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے آپ سے کہ ہم نے گھر سے تربیت شروع کرنی، کریں گے انشاءاللہ۔ گھر میں ایک بندہ خراب ہے بہت، آپ کے گھر میں ایک بندہ بہت خراب ہے، پتہ ہے نا کون ہے بھائی؟ پتہ ہے؟ ہم خود
ہم اگر چاہیں گے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، ہم چاہیں گے تو سب نماز پڑھیں گے، ہم چاہیں گے تو محبت نچھاور ہوگی، ہم چاہیں گے تو لڑائی نہیں ہوگی، ہم چاہیں گے تو ایک دوسرے سے مل کے بیٹھ کے کھائیں گے، ہم چاہیں گے تو اکٹھے آگے بڑھیں گے۔ کیونکہ ہم بذات خود خراب ہیں، اس لیے اپنی خرابیوں کو چھپا کے کبھی امی سے لڑتے ہیں، کبھی ابو سے لڑتے ہیں، کبھی بیوی سے لڑتے ہیں، کبھی بھائیوں سے لڑتے ہیں۔ ایک دفعہ اس فوٹو کو اچھا بنانا ہے، بنائیں گے انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔